الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ خندق سے واپسی کے دن ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے یہاں غسل فرما رہے تھے۔ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہنے لگے آپ نے ہتھیار رکھ دیے ہیں؟ ہم نے تو ابھی ہتھیار رکھے ہی نہیں ہیں، اپنے رفقا کو لے کر کے بنو قریظہ کا رخ کیجیے۔ آپ نے ایک شخص کے ذریعے سے اعلان کرایا کہ جو شخص سمع و طاعت پر قائم ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منادی ہوتی ہے اور تمام صحابہ کرام آمنا و صدقنا کہتے ہوئے بنو قریظہ کا رخ کرتے ہیں۔ بعض صحابہ کرام میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے کہ عصر کی نماز راستے میں پڑھیں یا عصر کی نماز چل کر کے بنو قریظہ میں پڑھیں گے تو دیر ہو جائے گی۔ بعض صحابہ کرام راستے میں پڑھتے ہیں اور بعض صحابہ کرام بنو قریظہ پہنچ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، جو تاخیر ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پہ نکیر نہیں فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو علم اور جھنڈا دے کر کے آپ نے بھیجا، اور آپ ان کے پیچھے ہی قریباً 3000 کی فوج لے کر کے، قریباً 30 گھوڑے تھے، بنو قریظہ کے انا نامی کنویں پہ پہنچتے ہیں، وہاں خیمہ زن ہوتے ہیں اور قریباً محاصرہ کیا جاتا ہے، اور 25 دن سے زیادہ لگ بھگ 1 مہینے تک ان کا محاصرہ کیا جاتا ہے۔ جب وہ محاصرے سے تنگ ہو جاتے ہیں تو ان کے سردار آپس میں لوگوں کو بلا کر کے کہتے ہیں کہ اے میرے ساتھیوں، دیکھو یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا جائے، اور جیسا کہ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ محمد نبی برحق ہیں اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے، یا اپنے بیوی بچوں کو قتل کر کے مسلمانوں پر ایسا حملہ کیا جائے یا تو مر جائیں یا ان کو مار لانے۔ تیسرا، یوم السبت کو، سنیچر کو ان پر ایسا حملہ کیا جائے، اس لیے کہ وہ لوگ سمجھیں گے ہی نہیں کہ سبت کے دن یہودی حملہ کریں گے، لیکن تینوں رائے کو ٹھکرا دیتے ہیں، کہتے ہیں تم میں سے کوئی بھی شخص جو ہے عقل مند ہے ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد میں سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، اور جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مردوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ ان کو الگ باندھ دیا جائے اور ان کی بیوی بچوں اور دیگر خواتین کو دوسری طرف جو ہے منتقل کر دیا جائے۔ جب یہ منظر اوس کے لوگ دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے زمانے جاہلیت میں حلیف تھے، ان پر رحم کیا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے اور جانے دیا جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا تم یہ چیز پسند نہیں کرتے ہو کہ تمہارے سردار جو فیصلہ کریں وہ اس پہ تم راضی ہو؟ وہ کہتے ہیں ضرور۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جاتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچتے ہیں تو ان کے قبیلے کے لوگ کہتے ہیں سعد رحم کرنا، لیکن وہ سعد فرماتے ہیں کہ آج میں کسی ملامت کر کے ملامت کو پرواہ نہیں کروں گا، میں وہی چیز فیصلہ کروں گا جو اللہ اس کے رسول کی منشا ہے، عدل پر فیصلہ ہوگا۔ اور پہنچنے کے بعد میں کہتے ہیں کیا یہودی ہماری باتوں پر عمل کریں گے؟ یہودی کہتے ہیں ضرور عمل کریں گے۔ پھر کہتے ہیں کیا مسلمان ہماری باتوں پر عمل کریں گے، ہمارے حکم کو نافذ کریں گے؟ کہتے ہیں ضرور نافذ کریں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری بات مانیں گے؟ تو کہتے ہیں ضرور۔ تو فیصلہ دیتے ہیں کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور ان کے مال کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ فیصلہ یہ اللہ رب العالمین کی قانون کے مطابق ہوا ہے اور یہی اللہ رب العالمین کی چاہت ہے۔ تو اس طرح سے میرے بھائیوں اور دوستو،
اللہ رب العالمین نے اس کے بعد میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس پہنچتے ہیں، مدینہ پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد میں ان کے ہاتھ میں جو چوٹ آئی ہوئی تھی، تیر لگا تھا، وہ تیر کی وجہ سے ان کا زخم ابھر جاتا ہے اور خون نکلنے لگتا ہے، اور اس قدر خون نکلتا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں کہ وہی موت کا سبب بن جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی موت سے عرش ہل گیا۔ تو اس طرح سے میرے بھائیوں اور دوستوں یہ یہودی اپنے جب انجام کو پہنچتے ہیں تو ان کی وجہ سے دوسرے جو اعرابی ہوتے ہیں تمام کے تمام لوگ ڈر جاتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی باتوں کو، آپ کے قول اور اقرار کو کما حقہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں جذبہ دے دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنوں میں محبت کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔